الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا وظیفہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ہے. اس کی فضیلت، اس کا ترجمہ اور اس کو پڑھنے کا فائدہ میں آپ کو بیان کروں گا. میرے عزیزوں، یہ آج والا وظیفہ اور عمل خصوصاً ان لوگوں کے لیے ہے جو کسی کے ظلم اور زیادتی کی وجہ سے پریشان ہیں. میرے عزیزوں، میرا یہ پیغام سبھی کے لیے ہے کہ ظلم اور زیادتی کرنے سے بچیں. میرے عزیزوں، آج کے دور میں سب سے زیادہ زیادتی کیا ہوتی ہے کہ لوگ دوسروں کی عزتیں پامال کرتے ہیں. ابو جہل یہ کام کرتا تھا کہ وہ آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام پر معاذ اللہ شخصی اعتراضات کرتا تھا. میرے عزیزوں، جب آدمی کا کسی سے اختلاف ہوتا ہے یا وہ کسی کو پسند نہیں کرتا یا کسی کو ریجیکٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ شخصی اعتراضات کرتا ہے، گری ہوئی باتیں کرتا ہے، چھوٹی باتیں کرتا ہے. اور اس وقت تو یہ کام حسد کی وجہ سے بہت زیادہ ہے. بڑی بڑی جماعتیں ٹوٹ جاتی ہیں، ملتوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے، لیکن لوگ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے اور ساری زندگی ذاتی اور نجی اعتراضات کرتے رہے. ابو جہل کے اندر ہزاروں عیب پائے جاتے تھے. وہ شرابی بھی تھا، بدکار بھی تھا، بے حیا بھی تھا، ظالم بھی تھا. میرے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دین کا پیغام دیا، لیکن تاریخ کی کسی بھی کتاب میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ میرے آقا کریم نے کبھی اس کی شخصیت پر اعتراض کیا ہو. یہ ضرور فرمایا کہ بڑا فرعون ہے اس امت کا، لیکن کبھی بھی اس کی ذاتی اور شخصی زندگی پر کوئی زیادتی کبھی آپ کی طرف سے یا آپ کی صحابہ کی طرف سے نہیں ہوئی. میرے عزیزوں، ہم لوگ ذاتیات پر اتر کر حملے کرتے ہیں. ہمارا ظلم نچلی سطح سے شروع ہو کر اور پوری ملت کو لپیٹ میں لے رہا ہے. چھوٹی چھوٹی زیادتیاں ہیں جو پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں. میرے بچوں، ہمارے آقا کریم دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین ہمیں دیا ہے وہ خیر خواہی کا مذہب ہے، وہ بھلا کرنے کا ہے، وہ دوسروں کے کام آنے کا نام ہے، وہ ظلم سے بچنے کا مذہب ہے. میرے آقا دو جہاں نے فرمایا کہ ظلم سے بچ جانا. قیامت کے اندھیروں میں جو بڑا اندھیرا ہوگا وہ ظلم ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں سے پوچھا تھا، بتاؤ مفلس کون ہوتا ہے؟ کون ہے جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، پیسے نہ ہو. یہ بخاری کی حدیث ہے. تو میرے آقا کریم نے فرمایا، نہیں، مفلس تو وہ ہوگا جو قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئے گا. تو صحابہ کرام کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اتنی نیکیاں پھر بھی مفلس اور پھر بھی غریب؟ تو میرے آقا کریم نے فرمایا، نیکیاں پہاڑ کے برابر، پر اس نے چغلیاں کی ہیں، غیبتیں کی ہیں، لوگوں کے مذاق اڑائے، اس نے لوگوں پر پھپتیاں بہت کسی، اس نے لوگوں پر ظلم بہت کیے، گالیاں بہت دی، لوگوں کے بارے میں بری باتیں کی. اب اللہ کریم نے وہ ساری نیکیاں لوگوں میں بانٹ دی تو وہ بندہ مفلس ہو گیا، غریب ہو گیا. میرے عزیزوں، کبھی کسی پر جان بوجھ کر ظلم نہ کریں. میرے آقا کریم نے اپنے غلاموں کو یہ درس دیا کہ دیکھنا کہیں زیادتی نہ کر بیٹھیں، دیکھنا کہیں ظلم نہ ہونے پائے، دیکھنا کسی شخص کو تمہارے قول و فعل سے یا مزاج سے تکلیف نہ پہنچے. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، بنی اسرائیل کے اندر
ایک بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا۔ آج بھی بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو آپ نے ضرور سنے ہوں گے کہ اگر کسی کی زمین کے ساتھ یا کسی کے سامنے تھوڑی بہت زمین کسی کی آ جائے تو وہ یا تو اسے دھمکاتا ہے یا بلیک میل کرتا ہے، کچھ نہ ہو سکے تو اس سے جان ہی چھڑوا لیتا ہے، معاذ اللہ۔ اور یہ خبریں عام ہمیں سننے پڑھنے اور دیکھنے کو ملتی ہے۔ وہ بادشاہ محل بنانے جا رہا تھا۔ ایک غریب عورت، اس کی جھونپڑی بادشاہ کے محل کے نقشے میں آتی تھی۔ بادشاہ نے اس بی بی کو بلوایا اور کہا کہ منہ مانگی قیمت لے لو اور یہ جھونپڑی خالی کر دو۔ بزرگوں کو اپنی جگہ سے بڑی دلچسپی ہوتی ہے، انسیت ہوتی ہے۔ تو وہ بوڑھی اماں کہنے لگی، بادشاہ سلامت، میں یہاں بیاہ کرائی تھی، میرا خاوند انتقال کر گیا اور اولاد میرے اللہ نے مجھے دی نہیں۔ میری زندگی کے چند روز ہیں، اس کے بعد یہ تیرا ہی ہے، مجھے اس آشیانے میں رہنے دو۔ میں نے یہ گھونسلہ تنکا کر کے بنایا ہے، مجھے رہنے دے، مجھے نہ نکال۔ تو بادشاہ کہنے لگا، میرا نقشہ خراب ہوتا ہے۔ وہ بوڑھی عورت سارا دن مکان میں بیٹھی رہتی کہ میری جھونپڑی کہیں توڑ نہ دے بادشاہ، کہ یہ میری جھونپڑی ظالم بادشاہ کی نظروں میں آ گئی ہے، کہیں وہ توڑ نہ دے، تباہ نہ کر دے۔ وہ بیچاری بوڑھی عورت سارا دن ڈیوٹی کرتی۔ بادشاہ نے بھی 2-4 سپاہی کھڑے کر دیے کہ جب یہ گھر سے نکلے تو اس کی جھونپڑی کو گرا دینا۔ وہ عورت کتنے دن وہاں پہ بیٹھ سکتی تھی؟ ایک دن اسے کوئی کام پڑا اور وہ گھر سے نکلی۔ جب وہ چند گھنٹوں کے بعد واپس آئی تو مکان اس کا گرا دیا تھا، جھونپڑی اس کی تباہ کر دی تھی بادشاہ وقت نے۔ تو تاریخ میں یہ آتا ہے کہ اس عورت نے دعا کی تو اللہ کریم نے وہ سارے کا سارا شہر تباہ و برباد کر دیا۔ اس بی بی نے، اس بوڑھیا نے 2 جملے کہے تو اللہ نے الٹ پلٹ دیا وہ سارا کا سارا شہر۔ میرے آقا کریم نے فرمایا، جب مظلوم کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں تو عرش کا مالک آسمان سے کہتا ہے، کھول دو سارے دروازے، اس کے بیچ کوئی پردہ نہیں رہنا چاہیے، آنے دے، مظلوم ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں بے چین رہتا ہوں، کہ مجھے کسی پل سکون نہیں ہے۔ تو دیکھیں میرے عزیزو، اپنی پچھلی زندگی پر نظر دوڑائیں کہ کہیں کسی مظلوم کی آہ تو آپ کے ساتھ نہیں ہے، کہ کسی پر آپ نے ظلم کیا، زیادتی کی اور اس کی بددعا آپ کا پیچھا کر رہی ہو۔ وہ بی بی آئی اور آ کر جب اس نے دیکھا کہ میرا گھر توڑ دیا بادشاہ نے اور حالات بدل گئے ہیں، وہ بڑھیا آتی ہے تو میرے عزیزو اس نے دعا کی اللہ سے، اور جو دعا کی اس نے انداز ہی بدل دیا۔ مکان سے نکلی تو مکان ٹوٹ گیا۔ جب واپس آئی دیکھا تو ہاتھ پھیلا کر اس نے کیا کہا، اے میرے اللہ، میں تو موجود نہیں تھی پر تو موجود تھا۔ تو میرے اللہ کریم نے حکم دیا کہ یہ بستی الٹ دو، اور تاریخ میں یہ ہے کہ وہ بادشاہ اپنے محل سمیت زمین میں غرق ہو گیا۔ تو میرے عزیزو، یہ آج والا جو وظیفہ ہے اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا ہے۔ جو میرا بھائی بہن کسی وجہ سے پریشان ہے، کسی ایسے دشمن کی وجہ سے جس نے آپ کی نیندیں حرام کر دی ہیں اور آپ کی جان کو یا آپ کے مال کو بہت خطرہ ہے، یا وہ آپ کو بلیک میل کر رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے آپ کو تنگ کر رہا ہے، تو آپ یہ والا عمل کیجئے گا، انشاءاللہ میرا اللہ آپ کی جان اس سے چھڑا دے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ جو آپ کو تباہ کرنا چاہتا ہے یا پریشان کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اور ایک بات ضرور ہے میرے عزیزوں کہ اس کو ناجائز استعمال نہ کریں۔ اگر کوئی اس کو ناجائز استعمال کرے گا تو روز محشر اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کوئی کسی بے گناہ پر یہ اللہ کے نام کا عمل کرے تو اس کا الٹا اثر بھی ہو سکتا ہے۔ تو میرے عزیزو، آپ نے پڑھنا کیا ہے، یا ممیتو، اے مارنے والے۔ تو جس طرح میں بیان کرتا ہوں آپ نے اسی طرح پڑھنا ہے۔ تو آپ نے 2 لفظ اکٹھے ملا کر پڑھنے اس کو، یا ممیتو یا اللہ، یا ممیتو یا اللہ، یا ممیتو یا اللہ۔
ایک میرے اللہ کا اپنا نام ہے اور دوسرا میرے اللہ کا صفاتی نام ہے، اور بے شک میرا اللہ جس کو چاہے جہاں چاہے جب چاہے مار دے۔ تو میرے عزیزوں اس کو بکثرت پڑھیں، جتنا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ اس کو پڑھیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھیں، چلتے پھرتے پڑھیں، اور صرف جائز کام کے لیے پڑھیں۔ اور جو آپ کا دشمن ہوگا، اگر تو آپ کے پاس اس کی کوئی تصویر ہے تو تصویر پہ آپ نے یہ پڑھ کے تو آپ اس پہ پھونکے ماریں، دم کریں۔ جس طرح آپ سارا دن بھی پڑھتے ہیں، کسی جگہ پہ بیٹھ کر بھی آپ اس کو 100 مرتبہ 200 مرتبہ 300 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ اور اگر آپ کے پاس تصویر نہیں ہے تو تصور میں رکھ کے اس کے سر پہ یا اس کے دل پہ آپ 3 پھونکے مار دیں، اور یہ جب بھی پڑھیں، جتنا بھی پڑھ لیں، تو روزانہ کی اب جتنا ہو سکتا ہے اب دم کریں، یہ دم ہوتا ہے اس میں۔ تو انشاءاللہ تعالی جو آپ کو تکلیف دینے والا ہوگا، اللہ اس کا ایسا علاج کرے گا کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا، اور میرا اللہ وہ بادشاہ ہے جس کے قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے۔ میرے عزیزوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ظلم کرنے سے ہمیشہ ہمیشہ بچائے، اور کسی مظلوم کی بددعا سے بچائے۔ آمین ثم آمین۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، انشاءاللہ میں آپ کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔